اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین قال الصادق علیہ السلام ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق۔ موضوع سخن گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ کیسے چار سفر طے کرے، کیسے سفر کرے، کہ سفر کی ہم نے اقسام بتائیں کہ سفر چار قسموں کا ہے۔ موانعات ہم نے بیان کیے کہ موانعات اور ان موانعات میں سے غفلت تھی۔ غفلت انسان کو روکتی ہے، سالک انسان کو روکتی ہے، عبادت میں توجہ کا نہ ہونا ہے، عبادت میں انسان متوجہ نہ ہو۔ جس طرح مسلمانوں کا ایک ظاہری قبلہ ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، یہ ہمارا ظاہری قبلہ ہے۔ زائرین جاتے ہیں جب حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو اسی کا طواف کرتے ہیں، اسی کا طواف کرتے ہیں۔ باطنی لحاظ سے بھی سالک انسان کا قبلہ ہے، ایک ہدف ہے جس کی جانب وہ حرکت کرتا ہے۔ حق کے گرد سالک انسان طواف کرتا ہے۔ بس بعض لوگ خود محور ہیں، اپنے گرد طواف کرتے ہیں، لیکن سالک اللہ حق کے گرد طواف کرتا ہے۔ کہ قرآن کریم نے خود محور انسان کو کہا ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خود پر ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ خود کو محور قرار دیتے ہیں۔ کہ روایات میں یہ جملے آئے ہیں خود پر ظلم کرنے والا کون ہے؟ تفسیر یہ کی ہے ائمہ علیہ السلام نے، یہومہ نفسہ، خود پر ظلم کرنے والا شخص وہ ہے جو اپنے گرد، اپنی انا کے گرد طواف کرتا ہے، اس کا باطنی قبلہ اپنی انا ہے، بس وہ خود کے گرد طواف کرتا ہے۔ سالک اللہ کے لیے معنی خود پر ظلم کرنے والا اصلی اور باطنی قبلے کو نہیں پہچانتا، تبھی توحید اور رسالت اور امامت کے بجائے اپنی انا کے گرد طواف کرتا ہے، اپنی انا کے گرد طواف کرتا ہے، امامت کے بجائے، توحید کے بجائے، رسالت کے بجائے اپنے گرد طواف کرتا ہے۔ بس جن کا طواف مطاف جہاں وہ طواف کرتے ہیں، یا محور جہاں وہ گرد گھوم رہے ہوتے ہیں جس کے، وہ اگر توحید اور رسالت اور امامت ہے تو ان کی زبانوں سے حق جاری ہوتا ہے، چاہے ان کے فائدے میں بات ہو یا نقصان میں بات ہو، وہ حق بولتے ہیں۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان من حقیقت الایمان، بے شک ایمان کی حقیقت میں سے ہے، حقیقی ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ تمہاری زبان پر وہ جاری ہو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تیرے فائدے میں ایک نقصان، ہرگز تو علم کے بغیر بات نہ کرے، اگرچہ تیرے فائدے میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی علم کے بغیر بات کرنا تیرے فائدے میں ہی کیوں نہ ہو، تو بات نہ کرے، تو بات نہ کرے۔ بس سالک اللہ کا امام زبان اور قلم نہیں ہے، سالک اللہ کا امام عقل ہے، علم ہے، یعنی ضروری ہے کہ سالک اللہ زبان اور قلم کو عقل اور علم کی پیروی میں چلائے، عقل اور علم کی پیروی میں چلائے، وہ عقل جو قرآن سے ہمیں ملی ہے، محمد اور آل محمد سے ہمیں ملی ہے، توحیدانہ عقل، توحیدانہ عقل۔ بس اگر انسان نصیحت قبول کرنے، حق قبول کرنے میں تلخی کا احساس کرے، تلخی کا احساس کرے، ایسے ہی انسان اگر شیرین پھل، تازہ پھل کھانے سے تلخی کا احساس کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بیمار ہے۔ اگر کوئی شخص شیرین پھل اور تازے پھل کو کھانے میں تلخی کا احساس کرے، اس کی، اور ایک شخص ہے جو حق قبول کرنے میں تلخی کا احساس کر رہا ہے، تو وہ پھر سالک نہیں ہوا، ابھی وہ سالک نہیں بنا۔ سالک اللہ لذت محسوس کرے حق قبول کرنے میں اور حق بیان کرنے میں، حق بیان کرنے میں، بس اگر حق قبول کرنے میں تلخی کا احساس کرے تو بیمار ہے،
جس طرح شیرین اور تازہ پھل کھانے سے کوئی اگر تلخی کا احساس کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بیمار، تم بیمار ہو، ہم اسے کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو، جان لو کہ تم بیمار ہو۔ بس حق تلخ ہے، یہ روایات میں ہے کہ حق تلخ ہے، بس بیمار انسان کے لیے تلخ ہے، نہ کہ مومن کے لیے۔ مومن حق بولتا ہے، مومن حق قبول کرتا ہے، مومن حق قبول کرتا ہے۔ بس یہ جو روایات میں ہے کہ حق تلخ ہے، کس کے لیے؟ بیمار انسان کے لیے، سالک اللہ کے لیے نہیں، سالک اللہ کے لیے نہیں۔ بس اگر کوئی کہے کہ ناشپتی اور شکر کڑوی، ناشپتی پھل کڑوا ہے یا شکر کڑوی، بس وہ بیمار ہے، بس وہ بیمار ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فقط حق انسان کو نفع دیتا ہے، کیونکہ حق خدا کی جانب سے ہے، اور خداوند عالم ذات حق ہے، خداوند عالم ذات حق ہے۔ حق یعنی درست قانون خدا کی جانب سے ہو، اور خداوند عالم حق کے محض ہے، اور ہمارے امام، ہمارے رسول یہ حق ہیں، حق کے ساتھ بھی ہیں اور حق بھی ہیں، حق بھی ہیں، اور ان کے پیروکار بھی کیا ہیں؟ حق کے ساتھ، کہ عمار اس مقام تک پہنچا کہ حق کے ساتھ ہے، جہاں بھی وہ ہیں حق کے ساتھ، بس حق کے ساتھ ہم بھی ہوں، سالک اللہ بھی حق کے ساتھ، سالک اللہ بھی۔ حق کی دو اقسام ہیں، ایک حق کے محض ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، مقام ذات خدا میں ہے، اور ایک حق جس کے مقابلے میں باطل ہے، حق مقام امکان میں، نہ مقام ذات میں۔ مقام ذات میں خدا، اور مقام امکان میں ولی خدا ہے کہ جو نمائندہ ہے خدا کی جانب سے، خدا کی جانب سے۔ ٹھیک، رسول خدا یا امام علی علیہ السلام حق کے ساتھ بھی ہیں اور حق بھی ہیں۔ کون سا حق؟ حق وہ جو باطل کے مقابلے میں، حق جو باطل کے مقابلے میں۔ دین اسلام کے آنے کے بعد شعار بدل گیا، حج کا شعار بدلا، کہ حج کرنے جب جاتے تھے دین اسلام کے آنے سے پہلے تب جاہلیت والا شعار تھا، دین اسلام کے آنے کے بعد شعار بنا لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ بس یہ شعار دین اسلام نے آ کے، کہ پہلے ایک مشرکانہ شعار تھا، جاہلیت کے زمانے میں تلبیہ یہ تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ۔ جاہلیت کے زمانے کی تلبیہ یہ تھی، شعار یہ تھا کہ اے خدا میں تیرے ہاں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر جو تیری مخلوق ہے، بت تیری مخلوق ہیں، فرشتے تیری مخلوق ہیں، اور جو مقدس انسان یہ تیری مخلوق ہیں، یہ تو نے شریک قرار دیے ہوں اپنے، معاذ اللہ۔ بس حج کرنے جب حاجی جاتے تھے جاہلیت کے زمانے میں تو مشرکانہ طواف کرتے تھے، مشرکانہ شعار کہتے تھے، طواف بھی وہ بتوں کے گرد کرتے تھے، بت رکھ کے کرتے تھے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ نہیں تھا۔ اسی طرح ان کا شعار بھی توحیدانہ نہیں تھا، شعار بھی توحیدانہ نہیں تھا۔ بس دین اسلام نے آ کے شعار بدلا، شعار کیا کہا؟ لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی شریک نہیں خدا کا، نہ کہ وہ جاہلیت والا شعار کہ لبیک اللہم لا شریک لک الا شریک هو لک، مگر وہ جو تیری مخلوق میں سے تیرا شریک ہے۔ اچھا، یہ شعار جاہلیت والا تھا۔ اسی طرح اندرونی قبلے میں بھی ہمارا شعار، باطنی قبلے میں بھی ہمارا شعار، سالک اللہ کا شعار اپنی انا نہ ہو، اپنا محور نہ ہو، بلکہ خدا خدا، رسول رسول، امام امام، امام امام ہو۔ بس سالک اللہ کا شعار توحید ہو، انا پرستی نہ ہو، لبیک لبیک اللہم لک لبیک ہو، لبیک اللہم لک لبیک ہو۔ اگر انسان کے سالک اللہ کے اندر بت پیدا ہو جائے،
اور یہ خطرناک ترین بت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعداء عدوک، سب سے زیادہ بڑا دشمن تمہارا نفس، جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے تمہارے اندر۔ بس انسان اس بت سے بچے، اپنے باطنی قبلے کو پہچانے کہ اس کا دل حرم اللہ بنے اور اس کے دل میں توحید داخل ہو جائے، رسالت داخل ہو جائے اور امامت داخل ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علی محمد۔